آپ کی جو جنگلات میں جا کر ریاضت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی کوئی کرامت سے کم نہیں ہے۔ کافی دنوں تک میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ایک لقمہ بھی کھایا نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھ پر آزمائش آ رہی تھی۔ کانٹوں اور پتوں کو کھا کر آپ گزارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری نہیں کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین، محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے، ایک وقت کے اگر کھانے کے اندر ہمیں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم اتنا واویلا مچا دیتے ہیں، پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ پھر جب اس عبادت اور ریاضت کو کر لینے کے بعد جس مقام پر آپ پہنچے تو وہ مقام کیا تھا کہ خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ فرمانے لگے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ واعظ و نصیحت کرو۔ اپنے نانا سے کہا کہ اے نانا جان، یہاں پر لوگ عربی جانتے ہیں اور میں ایک اجمی یعنی غیر عربی زبان رکھنے والا ہوں، میں ان کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب حضور غوث اعظم کے منہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔ لعاب کی شان یہ ہے کہ اگر کھارے کنویں کے اندر پڑ جائے تو اللہ اس کھارے کنویں کو میٹھا کر دے، تو وہ کسی ولی کے منہ کے اندر لب مبارک اور لعاب سے ٹچ ہو جائے، مل جائے، تو اس کی زبان میں اثر کتنا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد میں نے لوگوں کو جمع کیا اور واعظ و نصیحت کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی سامنے موجود ہیں۔ حضرت علی میرے قریب آئے اور حضرت علی نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے کہا، حضور والا کیسے کروں؟ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے عرب کے ماہرین یہاں پر موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے واعظ و نصیحت کروں؟ آپ نے اپنے قریب کیا اور 6 مرتبہ حضور غوث اعظم کے جو ہے وہ منہ کے اندر اپنا لعاب داخل فرما دیا۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے 6 مرتبہ اور حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ، تو آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن جو ہے وہ لعاب مبارک میرے منہ کے اندر کیوں نہیں جو ہے وہ پیش کیا؟ مجھے کیوں نہیں میرے منہ کے اندر ڈال دیا؟ 4 نمبر کے مرتبے پر فائز ہونے والے امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے کہ کہیں حضور کی برابری نہ ہو جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے کاملین، ایسے لوگوں کا دامن عطا کیا ہے جو ادب اور تعظیم کی منزل ہمیشہ اسی کا درس دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ رسول اللہ کا لعاب آپ کے لعاب میں ملا ہوا ہے، حضرت علی کا لعاب آپ کے لعاب میں ملا ہوا ہے، تو کیا شان ہوگی، کس قدر موتی جھڑتے ہوں گے جب آپ اپنا جو ہے وہ لب مبارک کھلتے ہوں گے۔ تو اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا، جوق در جوق، شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آ کر آپ کی واعظ و نصیحت سنا کرتے۔ کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے، اس قدر بہترین موتی آپ نے امت کو عطا کیے ہیں۔ آپ اپنی نشست کے اندر جہاں نصیحت فرماتے، اکثر آپ کا موضوع دل ہی ہوتا، اور ایک کتاب الفتح الربانی ہے، آپ کے جو واعظ ہیں ان کو تاریخ کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ بروز اتوار 545 ہجری 3 شوال یعنی تیسرا دن عید کا، آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اصلحوا قلوبکم، اے لوگو اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل کو درست کر لو، فإنها اذا صلحت صلح لکم سائر احوالکم، کہ اگر تمہارا دل درست ہو گیا، اگر یہ دل صحیح رہا تو سارے کے سارے کام خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ یہ دل جو ہے نا ایک مرکز ہے، مرکز کی جو اطراف کی گلیاں ہیں اس کو ہم کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ اطراف کی گلیاں آنکھ ہیں، کان ہے، ہماری زبان ہے، کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارا دل محسوس کرتا ہے، جو ہم بولتے ہیں اس کی سزا دل کو بھگتنی پڑتی ہے۔ فرمایا وَلِهَذَا، تبھی تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن آدم، اے آدمی، مدغتن، تیرے پاس ایک گوشت کا لوتھڑا ہے،
اذا صلحت صلح لها سائر الجسدی، جب یہ درست رہا تو تیرا پورا جسم صحیح رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، جب یہ بگڑ گیا تو سارا جسم کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. الا سن لو، خبردار، توجہ ادھر ہی رکھنا. وہی القلب، گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. اگر یہ صاف ہے تو جسم کے سارے اعضاء خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اپنی اپنی مرتبے اور مقام کو پہچان کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دل کی صفائی کیسے ہو، اس کے متعلق آپ نے جو ہے وہ ہمیں پیغام دے دیا اور ہمیں ایک علاج بھی عطا کر دیا. فرمایا صلاح القلبی، دل کی درستگی، دل کی صفائی، بالتقوی، اللہ تبارک و تعالی کے حضور تقوی اور پرہیزگاری کرنے سے نصیب ہوتی ہے. توکلی علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسے اور یقین کی نعمت کو اور مزید بڑھاؤ. توحید لہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو وحدانیت اور اسی کی توحید کی جام پیتے رہو. والاخلاص بالاعمال، اور اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو کہ ان کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وفسادہ بعدمہ، دل بگڑتا اس وقت ہے کہ جب ان تمام معاملات کے خلاف کیا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، تقوی انسان اختیار نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ توحید کا جام کثرت کے ساتھ پیے بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کے اندر ریاکاری کرے، تو ان برے اعمال کی وجہ سے دل پر ایک گندگی کا غبار چھا جاتا ہے اور دل گندا ہو جاتا ہے. اور پھر مزید آپ فرماتے ہیں القلب طائر، دل جو ہے وہ پرندہ ہے، فی قفص الدنیا، جو دنیا کے پنجرے کے اندر ہے، کدرۃ حقۃ، دل ایک موتی ہے جو ایک ڈبے میں بند ہے. کمال فی خزانہ، آپ نے فرمایا دل تو ایک مال ہے جو ایک تجوری اور ایک الماری کے اندر پڑا ہوا ہے. فالاعتبار فی الطائر، اصل بات، اصل چیز تو وہ پرندہ ہے، لا بالقفص، نہ کہ وہ پنجرہ ہے. فرماتے ہیں الاعتبار فی الدرۃ لا بالحقۃ، اصل اعتبار تو اس اندر میں موجود موتی کا ہے، اس ڈبے کا اور اس باکس کا نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں فالاعتبار بالمال لا بالخزانۃ، اصل جو اعتبار ہے وہ مال کا ہے، اس کبڈ کا، اس دیوار، اس جو ہے وہ تجوری کا یا اس الماری کا نہیں ہے. آپ نے پھر دعا یہ کی اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک، اے ہمارے رب میرے جسم کے تمام اعضاء کو تیری عبادت میں لگا دے. وقلوبنا بمعرفتک، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری معرفت کی چاشنی اور نور عطا فرما دے. واشغلنا طول حیاتنا فی لیلنا ونہارنا، اور اسی طرح میرے صبح اور شام اور دن اور رات کو تیری عبادت میں مصروف رکھ دے، مجھے تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ ہم سے پہلے جتنے تیرے مقربین گزرے ہیں ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے. وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ، جس طرح تو نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے وہی نعمتیں تو ہم سب کو بھی عطا فرما دے. وَقُلْ لَنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ، مولا جس طرح تو ان سے راضی ہے، تو ان کا ہو گیا، ویسے ہی تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارا ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ہو جا.